سینٹ میں چھو منتر ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چیئرمین سینٹ دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس آ گئے۔ گیم پلٹانے والے کون تھے، سب جماعتیں اپنے گریبان میں دیکھنے لگ پڑیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین چناؤ میں گیم پلٹنے والا کون نکلا تھا؟ اپوزیشن کے امیدوار نے بڑا الزام بھی لگا دیا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کا تختہ الٹنے کی کوشش میں متحدہ اپوزیشن کا اپنا دھڑن تختہ ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے متحدہ اپوزیشن نے دن رات ایک کر کے حکومت کو چنوتی دی تھی کہ سینٹ میں حکومت کو دھچکا دے کر بعد ازاں متحدہ اپوزیشن حکومت گرانے کے لیے میدان میں نکلے گی۔ آثار تو یہی تھے کہ اپوزیشن اس بار حکومت کو سخت پیغام دے گی، لیکن سینٹ میں اکثریت ہوتے ہوئے بھی متحدہ اپوزیشن کی آنکھوں کے سامنے چھو منتر ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سینٹ کے چیئرمین ایک بار پھر اپنی کرسی پر براجمان نظر آئے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا اور انہونا کام دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ اس صورتحال پر پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پیپلز پارٹی کے تمام سینیٹرز نے اس کھلے عام ہونے والے شکست کے بعد شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے استعفے بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کی گیم پلٹ جانے کے بعد اپوزیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سینٹ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر گزشتہ روز کارروائی شروع ہوئی تو 64 ارکان نے کھڑے ہو کر چیئرمین کو ہٹانے کی تحریک منظور کروائی، لیکن پھر یہ خفیہ رائے شماری میں گیم ہی پلٹ گئی۔ اس گیم کے پلٹنے پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے 9 ارکان کون تھے؟ اب سوال یہ ہے کہ 5 ووٹ مسترد کیے گئے یا پھر ہو گئے؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن قیادت نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اپوزیشن قیادت کو حکومتی اتحاد کے اپوزیشن سے رابطوں کی اطلاعات موجود تھی۔ نون لیگی سینیٹر کلثوم پروین اور دلاور خان سنجرانی کے عشائیے میں شرکت کے بعد شک کے ریڈار میں آ چکے تھے۔ کچھ بلوچ ارکان کے بھی حکومت سے رابطے سامنے آ رہے تھے، جبکہ حکومتی ذرائع 10 سے زائد اپوزیشن ارکان کی حمایت کا دعویٰ کر رہے تھے، جو کہ درست ثابت ہوا۔ گزشتہ روز قائد ایوان شبلی فراز نے بھی صادق سنجرانی کی جیت سے متعلق دعویٰ کیا تھا، جو کہ سچ ثابت ہوا۔ اس سب کو دیکھ کر اپوزیشن تلملا اٹھی اور دھوکہ دینے والے سینیٹرز کا سراغ لگانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو دھوکہ دینے والے وہ 14 ارکان آخرکار کون تھے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں نے اپنے اندر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقات میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ کون سے ارکان حکومت سے رابطے میں رہے اور کن ارکان کے صادق سنجرانی سے ذاتی تعلقات تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رکنہ سمیت مسلم لیگ نون کے کچھ دیگر ارکان بلوچستان اور سندھ سے انہی جماعتوں کے کچھ ارکان بھی شک کے دائرے میں ہیں۔ صادق سنجرانی کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والے بلوچ سینیٹرز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹیوں میں ارکان سے حلفیہ بیان لینے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سینٹ میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، جس کے بعد صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے عہدے پر برقرار رہے۔ اس حوالے سے معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے پر اپوزیشن کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ ایک بات تو طے ہے کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے میں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے جہانگیر ترین پر بھی بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتفاق کی بات ہے کہ میری رہائش گاہ جہانگیر ترین کی رہائش گاہ کے قریب ہے، اور ایک دن میں نے ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جمعرات کے روز چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو تبدیل کرنے کی اپوزیشن اور ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی تبدیلی کی حکومتی کوششیں ناکام ہو گئیں، جس کے بعد صادق سنجرانی چیئرمین اور سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد پر ووٹنگ کے دوران حاصل ہونے والے حاصل بزنجوں نے 50 اور صادق سنجرانی نے 45 ووٹ حاصل کیے۔ 5 ووٹ مسترد ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ چودھری تنویر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ووٹ کاسٹ نہ کر سکے، جبکہ اسحاق ڈار نے حلف ہی نہیں اٹھایا۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد حکومتی اراکین نے ڈیسک بجا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور حکومتی اراکین کی جانب سے ایک سنجرانی سب پر بھاری کے نعرے بھی لگائے گئے،
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعرات کو سینٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹانے کی قرارداد پر رائے شماری ہوئی۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے پولنگ ایجنٹس کے سامنے ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ پریزیڈنٹ افسر بیرسٹر سیف نے ووٹوں کی گنتی کے بعد اعلان کیا کہ آئین کے مطابق قرارداد کے حق میں 50 ووٹ پڑے، جس کی وجہ سے یہ قرارداد متعلقہ 1/4 ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے مسترد کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ سینٹ میں شکست کھانے کے بعد اپوزیشن کے امیدوار میر حاصل بزنجو نے اپنے پراسرار شکست کا الزام ISI کے چیف جنرل فیض پر لگایا ہے، جس پر ISPR سمیت تمام حلقوں نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔